بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے اپنا پہلا کھانا کھا لیا جنت میں، پہلا مشروب بھی پی لیا، اور اب آپ اپنی رہائش کی طرف جا رہے ہیں، اور انسٹنکٹیولی یعنی آپ کی فطرتاً آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، ہر جنتی اپنی اپنی رہائش کی طرف ایسے جائے گا جیسے اس کو دنیا میں اپنا جیسے رہائش کا پتہ ہوتا ہے، اس سے بہتر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں اپنی رہائش پہ پہنچے گا، کیونکہ مومن کی اصل جگہ جنت ہے۔ اور آپ تصور کیجئے کہ ہم اس معجزاتی دنیا میں دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے محلات کی طرف جا رہے ہوں گے، اور آپ کا محل ایک خاص درجے پہ ہوگا۔ جنت کے مختلف درجے ہیں، مختلف لیولز ہیں۔ جنت ایک فلیٹ لینڈ نہیں ہے، اس میں مختلف اسپیسیفک سپاٹس ہیں، مختلف سلطنتیں ہیں، مختلف لیولز ہیں، اور وہ جتنے آپ کے نیک اعمال ہوں گے اتنا آپ کا اونچا لیول ہوگا وہاں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یعنی جیسے دنیا میں مختلف لوگوں کے سٹیٹسز ہیں، مختلف لوگوں کے درجات ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی باس ہے، کوئی ورکر ہے، کوئی کسان ہے، اور کوئی جگیردار ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کے درجات ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے بہت بڑے ہوں گے۔ یعنی وہ ڈفرینسز دنیا میں تو ڈفرینسز کچھ بھی نہیں ہیں، آخرت میں جو ڈفرینسز ہیں بہت زیادہ ہوں گے۔ اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ نیچے والے درجے والے جنتی اوپر والے درجات والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے کوئی شخص ستاروں کو دیکھتا ہے۔ یعنی اتنا ڈفرینس ہوگا نیچے والے درجے کا اور اوپر والے درجے کا۔ اچھا، اتنا فرق کیوں ہوگا؟ کیونکہ جنت بہت بڑی ہے۔ ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ شاید جنت کوئی بہت چھوٹی سی چیز ہے، جنت بہت ہی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور اس کائنات کے ٹوٹل 7 آسمان ہیں، اور ہم سب سے نیچے والے آسمان میں ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ سماوات الدنیا، دنیا کا آسمان۔ اور نیچے والا جو آسمان ہے وہ اوپر والے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی ہوتی ہے، اور اسی طرح تیسرا آسمان اور دوسرا آسمان ایسے ہے، دوسرا آسمان جیسے صحرا میں انگوٹھی ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ اوپر جاتے جائیں 7واں آسمان۔ تو دنیا کی جتنی بھی یہ گلیکسیز ہیں جو آج تک دریافت ہوئی ہیں، جتنے بھی سیارے، جتنے بھی تارے آج تک دریافت ہوئے ہیں، وہ پہلا آسمان ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ صفات میں، بے شک ہم نے نیچے والے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا ہے۔ یعنی یہ سارا کچھ نیچے والا آسمان ہے اور اس کو ہم نے ستاروں سے سجایا ہوا۔ اور اسی طرح آپ اوپر جاتے جائیں گے، 7واں آسمان اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا عرش، جو اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی ہوتی ہے۔ تو ہم اتنی بڑے بڑے فاصلوں کی بات کر رہے ہیں، اور ہم فلکی سالوں کی بات کر رہے ہیں، ہم نوری سالوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم ایسٹرونومیکل اور لائٹ ایئرز کی بات کر رہے ہیں، جسے آپ سائنس میں کہتے ہیں۔ یعنی یہ اتنے بڑے بڑے فاصلے ہیں کہ اس کی مثال آپ کو سمجھاتے ہیں کہ لائٹ کی جو سپیڈ ہے وہ ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ میں وہ 3 لاکھ کلومیٹر ٹریول کرتی ہے۔ تو اگر کوئی لائٹ کسی فاصلے کو ٹریول کرتے ہوئے 1 سال لگائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 1 نوری سال ہے، یعنی اتنا فاصلہ ہو کہ اس کو لائٹ جو ہے اس کو ٹریول کرنے میں 1 سال لگے، اتنی سپیڈ کے ساتھ 3 لاکھ پر سیکنڈ کی سپیڈ کے ساتھ بھی اس کو 1 سال لگے۔ تو آپ کو بتاتے جائیں کہ جو سب سے قریب ترین تارہ ہے ہماری زمین سے، وہ تقریباً 4 لائٹ ایئرز دور ہے ہم سے، یعنی 4 سال لائٹ ٹریول کرتی رہتی ہے، سفر کرتی رہتی ہے 3 لاکھ پر سیکنڈ کی سپیڈ سے، تو پھر زمین تک پہنچتی ہے۔ اور کچھ سیارے، ستارے، گلیکسیز ایسی ہیں کہ وہ ہم سے اربوں لائٹ ایئرز دور ہیں، اربوں نوری سال دور ہیں،
یعنی لائٹ اربوں سال ٹریول کرے تو وہ ہم تک پہنچتی ہے. تو ہم اتنے بڑے بڑے فاصلوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ سارا کیا ہے؟ پہلا آسمان ہے، اور اس کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اتنی بڑی جنت ہوگی، اور ہم دنیا میں ایک پلاٹ پر بک جاتے ہیں، ہم دنیا میں 500 روپے پہ بک جاتے ہیں، ہم دنیا میں ایک چھوٹے سے انعام کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمزور مومن اور نیک مومن، جو زیادہ طاقتور یا مضبوط مومن ہوگا، ایمان میں فرق ہوتا ہے نا، تو ان کے مختلف لیولز ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور اللہ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اچھائی ہر ایک میں ہے. یعنی اچھے دونوں ہیں، مومن ہیں، اچھے تو ہیں دونوں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو مضبوط ایمان والا مومن ہوتا ہے، جو زیادہ نیکیاں کرتا ہے، اس کی بنسبت جو ہے کمزور کی بنسبت آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور وہ بہتر ہے. اچھا، جنت میں مضبوط مومن کا اور کمزور مومن کے مختلف لیولز ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیچے درجے والے جنتی اوپر والے جنتیوں کے محلوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان پر سیاروں کو دیکھتے ہو جو مشرق اور مغرب میں چمکتے ہیں، اس وجہ سے کہ کچھ کو کچھ پر فضیلت حاصل ہوگی. تو یعنی جو زیادہ اچھے مومن ہوں گے وہ ستاروں کی طرح ہوں گے، چمکتے ہوئے سیاروں کی طرح ہوں گے. تو اتنا فرق ہوگا. یعنی دنیا میں ایک چھوٹی سی نیکی آپ کا لیول ایک بڑھا سکتی ہے. جنت کی وتھ ہم نے دیکھ لی، تو آبویسلی اتنی بڑی جنت ہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے درجات جو ہیں وہ اوپر کرتے جائیں. تو ایک جو چھوٹی سی نیکی ہے وہ میٹر کرے گی، اور قیامت والے دن اس سے ہمارے درجہ نیچے سے اٹھا کے وہ آسمانوں تک، سیاروں تک پہنچ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال آپ کو بتاتے ہیں کہ حافظ قرآن جنت میں قرآن پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے، اور ہر آیت کے ساتھ جو وہ تلاوت کریں گے اللہ ان کا ایک درجہ بڑھا دیں گے. یعنی سبحان اللہ، ایک آیت یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند منٹ لگتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کے ساتھ ان کا درجہ جو ہے وہ بلند کرتے جائیں گے. اور 6000 سے اوپر آیات ہیں قرآن کی، تو اگر جس نے پورا مکمل قرآن یاد کیا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، تو وہ تقریباً 6000 لیولز اوپر ہوگا. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے جسے ہم مائنر سی چیزیں سمجھتے ہیں، ان کے انعامات بہت بڑے ہیں. اور جنت مختلف اقسام کی ہوگی. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں 2 گروہوں کی بات کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے 2 جنتیں. اور اللہ ان 2 جنتوں کو پھر آگے ڈسکرائب کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے نیچے بھی 2 اور جنتیں ہیں، 2 اور باغ ہیں. یعنی ایک اوپر والا درجہ ہے اور ایک نیچے والا درجہ ہے. تو ان مختلف درجات میں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے، کیا نعمتیں ہوں گی. سب سے پہلے ہم نیچے والے درجے لیول کی بات کرتے ہیں. صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے آخری شخص جسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، نہ جانے وہ کتنے سال جہنم میں رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ہزاروں سال، ہو سکتا ہے کروڑوں سال، اللہ جانتا ہے، واللہ عالم. لیکن جب وہ دوزخ سے نکلے گا، اور ابھی وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ویرانے میں ہوگا، کیونکہ جنت ابھی دور ہوگی تو اس کے درمیان ایک ویرانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایٹ لیسٹ مجھے جہنم سے تو نکالا ہے. اور کیونکہ وہ جگہ جہنم کے قریب ہوگی، اور جہنم کی تپش اور جہنم کی جو گرمی ہے اور دھوئیں کی وجہ سے وہاں کچھ نہیں اگتا ہوگا، وہ ویرانہ ہوگا. تو دور ایک اللہ تعالیٰ اس کو ایک درخت دکھائیں گے، ایک درخت اس کو نظر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ یا اللہ پاک، مجھے آپ اس درخت کے نیچے جانے کی اجازت دیں تاکہ میں وہاں جا کے اس کے سائے میں بیٹھ سکوں، اس کا پھل کھا سکوں، اور جو پانی جس سے وہ سراب ہو رہا ہے وہ میں پانی پی سکوں. کیونکہ جہنم میں اسے کچھ بھی ایسا نہیں ملا ہوگا کہ وہ پانی اپنی پیاس بجھا سکے یا کچھ کھا سکے جس سے اس کا پیٹ بھر سکے. تو انسان کے اندر لالچ تو ہوتی ہے، تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے وہاں پہنچنے کی، وہ سارا ریسٹ کرے گا، کھائے گا، پیے گا، تو ایک اور درخت نظر آئے گا اسے، اور وہ اس سے بڑا درخت ہوگا، زیادہ پھلدار ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ یا اللہ پاک، مجھے آپ تھوڑی سی اجازت دیں، تو مجھے اس بڑے درخت کے نیچے جانے دیں، اور میں بس اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا.
تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اے ابن آدم تجھے کیا چیز مطمئن کرے گی. یعنی کبھی تو ایک چیز کی درخواست کرتا ہے پھر دوسرے کی، تو وہ کہے گا اے اللہ بس ایک دفعہ مجھے وہاں جانے دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ اجازت دے دیں گے. پھر جب وہ اس درخت کے نیچے پہنچے گا تو دور ایک اور اس کو بڑا درخت نظر آئے گا اور زیادہ پھلدار. تو پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ یا اللہ پاک مجھے وہاں جانے دیں. تو اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہیں گے کہ اے ابن آدم تجھے کیا چیز مطمئن کرے گی. پھر اللہ سے وعدہ کرے گا کہ یا اللہ پاک بس یہ آخری دفعہ ہے مجھے وہاں جانے دیں. تو ایسے کرتے کراتے وہ ایک بڑے درخت کے پاس پہنچے گا اور وہاں سے اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا. اور دور سے جنت کے دروازے دور سے اس کو نظر آ رہے ہوں گے. تو اب اس سے رہا نہیں جائے گا اور وہ کہے گا کہ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بس مجھے جنت کی دیوار کے نیچے بس بیٹھنے دیں، میں اندر جانے کا نہیں کہتا. اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم تم مجھ سے بار بار وعدہ کرتے ہو کہ تم مزید کچھ نہیں مانگو گے، اور پھر جب میں تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں تو تم مزید کچھ مانگ لیتے ہو، اب اس کے بعد تو نہیں کچھ مانگو گے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ پاک بس یہ مجھے جنت کے دیوار کے پاس بیٹھنے دیں، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگتا. اچھا اب جب وہ جنت کے دیوار کے پاس بیٹھا ہوگا تو اسے اندر سے جنتیوں کی آوازیں آئیں گی اور ان کا شغل میلہ، جیسے وہ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے تو اس کو آوازیں آئیں گی. تو وہ اب جیلس محسوس کرے گا اپنے آپ کو اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ پاک مجھے جنت کے گیٹ کے اندر بس تو داخل کر دے کسی طریقے سے نا، کیونکہ انسان کی خواہشیں بڑھتی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم اگر میں تمہیں جنت کے اندر پوری زمین جو دنیا ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہے اگر وہ سب کچھ تمہیں دے دوں تو کیا تم مطمئن ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے؟ وہ کہے گا جی اللہ پاک میں راضی ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے میں تمہیں یہ سب کچھ دیتا ہوں جو دنیا میں ہے اور جو دنیا کے برابر ایک سلطنت تمہیں دیتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جیسا ایک اور سلطنت اور اس جیسی ایک اور اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کرتے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ 5 دفعہ ضرب دیں گے. تو اب یہ بندہ کہنا شروع ہو جائے گا کہ اللہ پاک میرے لیے کافی ہے، میں راضی ہوں. لیکن اللہ ملٹیپلائی کرتے جائیں گے یہاں تک کہ 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے دنیا کے برابر سلطنت اس کو 10 ٹائمز. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ کچھ تمہیں دوں گا اس کے اوپر کہ جو تمہاری آنکھ کو راحت دے گا اور تمہارے دل کو راضی کرے گا. تو یہ انعام ہوگا سب سے آخری جنتی کا، یعنی یہ سب سے لوئسٹ لیول ہے جنت کا، جو سب سے نچلا درجہ ہے اس کے یہ انعامات ہوں گے کہ دنیا سے 10 گنا زیادہ ملکیت اور اس کے علاوہ جنت میں جو چاہے مزے کرو، جو دل کو سکون اور جو تمہاری خواہش ہو اس کے مطابق. یہ سب سے نچلا درجہ ہے. تو سب سے اونچا درجہ کیا ہوگا امیجن کریں. جنت نا ایک پیرامڈ کی شکل میں ہے، یعنی زیادہ تر جو جنتیوں کی آبادی ہے وہ نچلے درجوں میں ہوگی اور جیسے جیسے اوپر جائیں گے بندے کم ہوتے جائیں گے اور ٹاپ پر صرف ایک بندہ ہوگا اور ایک سب سے بہترین جگہ ہوگی اور وہاں وہ ریزروڈ ہوگی، وہ ایکسکلوسیو ہوگی ایک بندے کے لیے. اور وہ بندہ کون ہوگا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف میں کہ جو کوئی بھی اذان کے بعد یہ کہے گا کہ اے اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود تک پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. یعنی ہر نماز کے بعد ہم اذان کی یہ والی دعا پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب سے ٹاپ والی جگہ دیں، وہ وسیلہ، وہ مقام محمود عطا کریں. تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن ریٹرن میں تم لوگوں کی شفاعت کروں گا. تو یہ اس دعا کی فضیلت ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے، انٹرسیشن کریں گے. اچھا جنت کی یہ سب سے اونچی اور بہترین جگہ ہوگی، اس کا نام ہے الوسیلہ. اور ہم دعا کرتے ہیں اس دعا میں کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ اور مقام محمود تک پہنچا. یہ جگہ ایکسکلوسیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریزروڈ ہے اور یہ پیرامڈ کا ٹاپ ہوگا، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا جنت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے خالق کے بالکل ساتھ ہوں گے. یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اللہ تعالیٰ کے بالکل ساتھ ہوں گے. کتنی بڑے شرف کی بات ہے اور کتنا بڑا ہائی اسٹیٹس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی اور اتنی محنت کی اور کتنا ان کا اخلاص تھا ہمارے لیے.
اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کے اونچے اونچے درجات ہوں گے، جس میں انبیاء ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے جو درجات ہوں گے وہ دیگر انبیاء کے ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء کے۔ اور اس کے بعد شہداء کے درجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شہید وہ ہے جو مڑ کر نہیں دیکھتا اور اللہ کی راہ میں جان دے دیتا۔ ایسا شہید کی طرف اللہ تعالیٰ مسکرا کر دیکھتے ہیں، اور جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نے مسکرا دیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور ان لوگوں کے محل جنت میں بہت اونچے ہوں گے، یعنی یہ لوگ یہ بھی ٹاپ لیولز پہ ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، آپ نے شہادت اور جو مڈل درمیان والی انگلی ہے ان کو دونوں کو ملا کے کہا کہ ایسے جیسے یہ 2 انگلیاں کلوز ہیں اس طرح یہ میرے قریب ہوگا۔ تو یتیم کی کفالت کرنا اتنی بڑی انعام ہے کہ آپ درجے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں کے درجات، ان کو ایک درجہ ملے گا لیکن آٹومیٹکلی ایک لفٹ آئے گی اور ان کو اٹھا کے اوپر والے درجے پہ لے جائے گی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہمارے یہ درجے کیسے بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ پوچھیں گے فرشتوں سے، تو وہ فرشتے کہیں گے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے استغفار کرتے تھے، یعنی آپ کے پیچھے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، تو یہ ان کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں بچوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اس سے ہمارے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے رہتے ہیں، اور یہ دعا ہمیں مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ذکر کرتے ہیں، بہت مزے کی ڈیٹیلز آگے آ رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔